السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء اور خطبہ اپنے عوام کو کہانیوں میں، قصوں میں الجھا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ان خطبہ کو کہانی باز خطبہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یقیناً حضرات اولیاء کرام رحمہم اللہ کے واقعات بیان کرنے چاہیے، بزرگوں کے حالات سے واقف کرانا چاہیے، ان کی کرامات، ان کے کشف کی باتیں کرنی چاہیے، لیکن ایسے کشف و کرامات کا ذکر کرنا جس کا کوئی عطا پتہ نہ ہو مناسب نہیں ہے۔ خطیبوں نے حضرت غوث پاک کے نام پر کیسے کیسے واقعات عوام کو سنائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 2-4 واقعات آپ بھی سنیں، اس کے بعد کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ پسند آئے تو لائک بھی کریں گے اور خوب شیئر کریں گے تاکہ دنیا کو ان کہانی بازوں کی حقیقت بھی معلوم ہو سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث پاک مرغا کھا رہے تھے لیکن آپ ہڈیاں نہیں توڑ رہے تھے، ہڈیاں الگ رکھ رہے تھے۔ وہ عورت دیکھ رہی تھی، اس کا بچہ دال کھا رہا تھا، غوث پاک مرغا کھا رہے ہیں۔ ماں تھی نہیں چپ رہ سکی، بول پڑی، میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو، خود مرغا کھا رہے ہو، خود آپ مرغا کھا رہے ہو اور میرے بچے کو دال کھلا رہے ہو۔ غوث پاک اس کی بات سنتے، جب مرغا کھا لیا آپ نے ہڈیوں پر ہاتھ رکھا، فرمایا قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے، وہ مرغا زندہ ہو گیا۔ کہنے لگے عبد القادر جی امی ایک سوال ہے میرا بچپن سے۔ کہا کیا؟ ایک بات بتاؤ، میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے؟ دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے؟ مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا۔ ماشاءاللہ، سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور، لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو، وہ سپاک کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا۔ مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبد القادر اب بھی جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں وہ تو بچپنا تھا، اب عبد القادر کی جوانی ہے۔ وہ بچپن تھا اب جوانی ہے، کہا جا سکتے ہو؟ کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبد القادر کو اپنے اندر سنبھال لے، بلکہ آج عبد القادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہو تو سارے کے سارے عبد القادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ ان کی بڑی برکتیں۔ غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا۔ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو ہمارے بزرگوں نے یہ بات صوفیہ نے کہی ہے، ممکن ہے آپ اس پہ اعتراض کریں جو بھی ہو، لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا، لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں، لیکن رسول پاک نے فرمایا لیکن رسول کہہ کہ اب نہیں مرے گا، بے غسل اگر وضو بے غسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا۔ لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرمائے، انتقال ہوا غوث پاک سرکار کا۔ آپ کو قبر شریف میں مزار اقدس میں لٹا دیا گیا، قبر شریف بند ہو گئی، فرشتے آئے آ کر کہنے لگے من ربو کا، غوث پاک سے سوال کر رہے من ربو کا۔ غوث پاک سرکار نے کہا کیا تم کو آداب نہیں معلوم کہ بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو؟ ہائے 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 ہائے، میرے غوث کی حکومت تو دیکھو، میرا غوث صرف انسانوں پہ راج نہیں، خبر کے اندر فرشتوں پہ بھی راج کرتا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ محبوب سبحانی ہیں، یہ قطب ربانی ہیں، یہ پیر لاسانی ہیں، یہ پیران پیر روشن ضمیر دستگیر ہے۔ نہیں یہ بازو والا ان کو انہیں باپ کچھ نہیں مانا، غوث کو کیا مانتا انہیں؟ اس کی لائٹ لو، چھوڑو اس کو۔ تو میرے غوث پاک سرکار فرشتوں سے کہنے لگے بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو، آداب نہیں معلوم؟ تو فرشتے ادب سے کھڑے ہو کہنے لگا السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر آپ پر سلام ہو۔ تو آپ نے سلام کا جواب دیا، جواب دیتے ہی پھر فرشتے پوچھے من ربو کا، تو غوث پاک نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دو، پھر میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بولے عبد القادر آپ کے کیا سوال ہیں؟ کہ جب اللہ رب العزت نے
انسان کی تخلیق کی، آدم کی، اس وقت تم سے کہا تھا کہ میں اپنا خلیفہ تیار کر رہا ہوں، خلیفہ بنا رہا ہوں، تو تم نے جواب میں کہا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری عبادت کے لیے ہیں، تیری تسبیح کریں گے، تیرا ذکر کریں گے، مولا تو انسان کو کیوں پیدا کر رہا ہے، یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے۔ جب رب نے تم سے مشورہ لیا تو تم نے ہاتھ جوڑ کر میرے مولا تو جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا، تم نے ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ رب کو مشورہ کیسا دیا؟ غوث پاک سرکار میرے رب کو تم نے مشورہ کیوں دیا کہ تو ان کو کہیں کو پیدا کر رہا، ہم لوگ ہیں نا، تم اتنی بڑی بات کیسا بولے؟ پھر دوسری بات پوچھے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب میرے دادا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو تم نے الزام لگایا یہ دنیا میں جا کے قتل کریں گے، تم نے اتنی بڑی ہمت کا کام کیسے کیا کہ میرے دادا پہ الزام لگایا؟ فرشتے پریشان ہو گئے، ارے بولے یہ باپ رے باپ، عبد القادر نے تو پکڑ لیا ہے، بولے وہ جانتے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو محبوب خدا ہے، وہ جانتے ہیں یہ محبوب سبحانی ہے، وہ جانتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس پر رب بڑا مہربان ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے کہا تو فرشتے عرض کرنے لگے، اے عبد القادر جب یہ واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام کا، جب اللہ نے پوچھا، جب ہم نے جواب دیا، ہم دونوں تھوڑی تھے، وہاں تو پورے فرشتے تھے، آپ سب سے پوچھو، تو بولے جاؤ سب کو جمع کرو، میں پوچھنے آ رہا ہوں۔ بولے سارے فرشتوں کو انہوں نے جمع کیا اور غوث پاک کی روح مبارک آسمانوں میں سیر کرنے لگی، اور جا کر سب فرشتے عرض کرنے لگے، اے اللہ عبد القادر نے پکڑ لیا ہے، وہ ہم سے سوال کرنے لگے ہیں۔ تو رب نے فرمایا جب عبد القادر پوچھتا ہے تو میرے فرشتوں جواب دو، عبد القادر پوچھ رہا ہے تو جواب دو۔ فرشتے پریشان ہو گئے، سرکار غوث پاک کی روح پہنچی، غوث پاک پوچھنے لگے تو فرشتے عاجز آ گئے، سوال کا جواب نہیں دے سکے، تو کہنے لگے اے اللہ ہمیں عبد القادر کے ان سوالوں سے بچا لے۔ تو رب فرماتا ہے عبد القادر ان کو چھوڑ دو، عبد القادر ان کو چھوڑ دو۔ تو غوث پاک سرکار کی روح مبارک نے عرض کیا، اے اللہ تیرے حکم سے میں ان کو چھوڑتا ہوں، لیکن مولا میری ایک شرط ہے جو ان کو پوری کرنی ہوگی۔ تو رب فرماتے ہیں عبد القادر ان پر شرط بیان کرو۔ تو غوث پاک سرکار اب فرشتوں کو شرط سنا رہے ہیں، سنو اے فرشتوں، رب کے حکم سے میں تم کو چھوڑ رہا ہوں مگر ایک شرط ہے۔ فرشتوں نے کہا اے عبد القادر کیا شرط ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سنو، آج سے لے کر صبح قیامت تک جب کبھی خبر میں میرا مرید آئے گا جب میرا مرید آئے گا تو تم اس سے سوال پوچھ پوچھ کر اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس پہ آسانی کرو گے، اس کو پریشان نہیں کرو گے، اس کو آسانی دو گے۔ تو سارے فرشتے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے عبد القادر یہ تو کام ہم رب کے حکم سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا اختیار کہاں ہے؟ تو کہا پھر آپ رب سے گزارش کر کے اجازت لے لو۔ سارے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ عبد القادر نے یہ شرط رکھی ہے، رحم کر مولا۔ تو رب نے حکم دیا، فرشتوں عبد القادر اگر کہتا ہے کہ اس کے مریدوں کے ساتھ خبر میں آسانی ہو تو لو تمہارا رب بھی تمہیں اجازت دیتا ہے کہ عبد القادر کا مرید آئے تو اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا جائے۔